پاسبان علم و ادب کے ایڈمن اعلیٰ، اس کے بانی اور مؤسس جناب مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی، مساجد یو اے ای ائمہ مساجد یو اے ای کے نگراں ہیں، ان کی طرف سے ایک برقی پیغام ملا ہے جسے پاسبان علم و ادب کے رکن اور اہم ممبر جناب مفتی عبید اللہ شمیم صاحب پیش فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور پاسبان علم و ادب کے معزز ممبران اور دیگر مہمان نظام، یہ پیغام دراصل مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو پیش کرنا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کا ارادہ بھی کیا تھا اور وعدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج وہ حاضر نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کا یہ پیغام، یہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حاضرین کرام، یہ بڑی مبارک ساعت اور بہت ہی حسین لمحات ہیں کہ آپ سبھی حضرات ایک شام پاسبان علم و ادب کے عنوان سے یہ عظیم الشان پروگرام علم و ادب کی سرزمین خطۂ اعظم گڑھ کے اس مقام پر منعقد کر رہے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ بھی عطر بیزی کر رہا ہے۔ اس کے لفظ میں بھی خوشبو اور رعنائی پائی جاتی ہے، اور اس کے تصور میں بھی نزاکت و لطافت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھول پور کی مشکبار سرزمین کا ایک حصہ ہے۔ یہ اہل معرفت اور اصحاب فضل و کمال کی سرزمین ہے۔ یہ پورا خطہ علماء و صلحاء اور شعراء و ادباء کی خدمات کی داستان دل نواز رکھتا ہے۔ پھول پور، سرائے میر، جگدیش پور کا یہ پورا علاقہ سلوک و تصوف اور علوم و فنون کی آماج گاہ تھا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے انفاس طیبہ کی مہک اب بھی محسوس کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند زمخشری وقت، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی اور استاذ العلماء حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی رحمہم اللہ کے علمی نقوش اور روحانی فیوز سے معمور یہ خطۂ اعظم گڑھ بین الاقوامی شہرت و عزت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال سہیل اعظمی کے شعر کی معنویت اور جامعیت دنیا سمجھ چکی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ خطۂ اعظم گڑھ کا ذرہ ذرہ نیر تاباں بن کر آسمان علم و فن پر چمکنے کی صلاحیت آج بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل خاص پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور تشکر و امتنان کے مستحق تو پاسبان کے جملہ اراکین و شرکائے اجلاس بھی ہیں۔ محبان گرامی، ہم پاسبان علم و ادب کے رکن کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مسلسل مربوط رہتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اس موقر گروپ نے ہم سب کو دور دراز رہتے ہوئے باہم جوڑ رکھا ہے۔ گویا عالمی سطح پر ہم سب ملتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، علم و ادب کے رموز و اسرار اور اپنی اپنی نگارشات سے حسن و جمال کے دروازے کھولتے رہتے ہیں، لیکن آج قسمت نے یاوری کی ہے اور ایک عرصہ کے بعد باہم یکجا ہونے اور کچھ ساعت خوشگوار لمحات گزارنے کی دولت میسر ہو رہی ہے، جس پر میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میری محفل میں کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، یہ میری محفل میں کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ پاسبان علم و ادب کے نام سے معنون یہ رات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ صرف جلسہ گاہ کی منظر کشی نہیں ہے، بلکہ علم و ادب کی پاسبانی کا عزم رکھنے والے، زبان و تہذیب اور اسلامی ثقافت کی محافظت کا علمی مظاہرہ کرنے والے کچھ پرجوش و بلند حوصلہ فضلائے مدارس ایک اسٹیج پر کہکشان علوم و معارف بن کر جلوہ گر ہیں، اور سامنے ادب نواز، علم پرور، باشعور و بیدار دل سامعین کا مجمع ہے۔
بلکہ یہ بین الاقوامی حیثیت کا حامل اجتماع ہے، جس میں سینکڑوں شرکاء ایشیا، یورپ اور امارات و سعودی عرب سے بھی اس میں آن لائن شامل ہیں۔ حضرات شرکائے اجلاس، مجھے فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ گروپوں میں شاید صرف پاسبان علم و ادب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے صرف گوناگون خوبیوں کے حامل، باکمال و باصلاحیت اور سرگرم و متحرک فضلائے مدارس کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر رکھا ہے، جس میں ہندوستان کے اہم ترین مرکزی مدارس کے فارغین موجود ہیں۔ یہ گروپ زندگی سے بھرپور ہے، ہر موضوع پر تبادلہ خیال کرنے اور ممبران کی حوصلہ افزائی کرنے، کتابوں کی اشاعت، پروگراموں کے انعقاد اور زبان و ادب کی آبیاری کرنے، فقہی مسائل سے لے کر دعوتی اور ثقافتی مجالس برپا کرنے میں پاسبان علم و ادب نے شہرت بھی حاصل کی اور اعتماد بھی حاصل کیا۔ ممبران کی سرگرم حصہ داری کا تناسب کسی بھی دوسرے گروپ سے کئی گنا زیادہ اور مثبت ہے۔ آج کے اس اجلاس میں نظم و نسق کی پوری رعایت کی گئی، چنیدہ عناوین پر بزم کے مقررین نے سیر حاصل اور جامع و مؤثر معلومات کے ذریعے سامعین و شرکاء کو بہت فائدہ پہنچایا۔ موضوع بھی بہت اہم اور حالات حاضرہ کے عین مطابق اختیار کیے گئے۔ اس پروگرام کے محرک و داعی محترم حافظ محمد انور صاحب سابق مہاپردھان شدنی پور ہیں، جو علاقے کی نہایت متحرک و فعال سیاسی شخصیت ہیں، علم دوست و علماء نواز ہیں۔ انہوں نے اپنے دولت قدہ پر ممبران پاسبان کی دعوت کا پروگرام بنایا اور اسی کے ضمن میں اس پروگرام کی ترتیب بنی۔ رب کریم انہیں اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ یہ ان کا حسن انتظام ہے کہ پروگرام کی ذمہ داری سنبھالنے والوں نے بحمداللہ بہت سلیقے سے نظم و ضبط کیا۔ میں سبھی حضرات، بالخصوص حافظ انور صاحب کے دوست اور ترجمان پاسبان مولانا شیخ محمد خالد صاحب اعظمی اور ان کے رفقا و معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارا یہ کارواں اور تیزگام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔